سوال ہے متبنہ کے بارے میں. یہ جو ایڈاپٹڈ چائلڈ ہے، جو کسی سے بچہ لے لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا احکام ہے؟ اور اس میں بھی خاص طور پر یہ پوچھا گیا ہے کہ رضاعت کس کی ہوگی، یعنی اصل ماں جو ہے وہی اس کو دودھ پلائے. اگر بہت ہی انفینٹ کو، بہت ہی چھوٹی عمر میں بچے کو لے لیا گیا ہے تو دودھ کون پلائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ دودھ پلانے کے حوالے سے تو گنجائش شریعت نے دی ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ ماں دودھ پلانا چاہے تو ماں پلا دے. اگر کوئی اور رضائی ماں جو ہے کسی اور سے دودھ پلوائیں گے تو وہ رضائی ماں ہو جائے گی، تو کسی سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے. اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. لہذا دودھ پلوانے کے حوالے سے تو حکم میں کوئی ابہام نہیں ہے، دوسرے احکام کے اندر بھی ابہام نہیں ہے، لیکن عرف عام میں لوگ اس کو سمجھنے میں بہرحال بہت سارے ابہامات کا شکار ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دودھ پلانے کے حوالے سے تو شریعت نے گنجائش دی ہے، چاہے اصل ماں پلا دے اور چاہے کوئی جو اپنا بیٹا بنانے والی، جو جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، وہ اس کو دودھ پلا دے، یا کسی تیسری ماں سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے. جو اس کو دودھ پلائے گی وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی. اور جو رضائی ماں کی نسبت سے جتنے رشتے بنیں گے، رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے ثابت ہو جاتے ہیں، اور ان رشتوں کا وہی احترام ہوتا ہے جو نسب کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں. اور جو چیز حرام ہوتی ہے نسب کی وجہ سے، وہی چیز حرام ہو جاتی ہے رضاعت کی وجہ سے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان. لہٰذا رضاعت کے ساتھ یہ سارے مسائل وابستہ ہو جائیں گے. اگر وہ کسی اور ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ، تو رضاعت کے ساتھ وہ رشتے میں منسلک ہو جائے گا وہ پورا خاندان. لیکن جہاں تک متبنہ کی عمومی طور پر بات ہے کہ آپ کسی سے ایک بچہ لے لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں، تو بچہ پالنا کسی کا، اس کو اپنا بیٹا بنا لینا کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو بیٹا بنا سکتے ہیں، لیکن وہ بیٹا آپ کا ہوگا نہیں، وہ ہوگا اصل ماں باپ کا ہی بیٹا. یا اگر بیٹی ہے تو وہ اصل ماں باپ کی بیٹی ہوگی. وہ آپ کے اس کے اصل ماں باپ ہی اس کے ماں باپ رہیں گے. لہذا قرآن نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. سورہ احزاب کے اندر فرما دیا ایک شخص کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی. فرمایا جیسے ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی. اور وہ جو بیٹا جو ایک ماں باپ کا بیٹا ہے وہ دوسرے ماں باپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. لہٰذا سارے کے سارے احکام شریعت اسی ولدیت کے تحت ہوں گے جن کا وہ اوریجنلی بیٹا ہے. یہ آپ نئے گھر میں جہاں وہ گیا ہے وہ نہ ان کا وارث ہو سکتا. البتہ وہ وصیت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ دینا چاہیں تو وہ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن ورثاء کی لسٹ میں وہ نہیں ہو سکتا. ولدیت کے خانے میں بھی اسی اصل جو اس کے والدین ہیں انہی کا نام ہوگا. صرف ایک صورت ہے کہ اگر آپ نے کوئی گم شدہ بچہ لیا ہو، کہیں سے ہاسپٹل وغیرہ سے بچہ لیا ہو، کسی کیئر سینٹر سے بچہ لیا ہو جس کے ولدیت آپ کو معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ اس کا مجبوری کے تحت شناختی کارڈ وغیرہ بنانے کے لیے اس کا نام لکھ سکتے ہیں اپنے ولدیت کا، اور تو بھی اس کو آپ اپنا بیٹا نہیں سمجھ سکتے. بیٹے کے حوالے سے وراثت کے، رشتوں کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس کی اصل ولدیت کے اعتبار سے ہوں گے. اور اگر اصل ولدیت معلوم نہ ہو تو قرآن کہتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. جیسے عام دینی بھائی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور کوئی حرمت اور حلت کا فرق نہیں پڑتا کسی عام بندے کے ساتھ، اسی طرح اس کا بھی کسی طرح بھی حلت اور حرمت کا فرق نہیں پڑے گا. اگر معلوم نہیں ہے تو وہ ایک اجنبی آدمی کی طرح آپ اس کو ایک دینی بھائی کی طرح اس کو ڈیل کریں گے، اور اسی طرح کے سارے احکام ہوں گے. لیکن اگر اس کی ولدیت معلوم ہے تو اس کے بہن بھائیوں، وہ اس کے جو اصل بہن بھائی ہیں وہی اس کے بہن بھائی ہوں گے. چاہے ماں باپ کو معلوم ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس بچے کو بڑے ہو کے معلوم نہ ہو کہ وہ میرے بہن بھائی ہیں، تو بھی وہ اس کے بہن بھائی ہی رہیں گے. اور وہاں اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ ایسا رشتہ استوار نہیں ہو سکتا جو بہن بھائیوں میں نہیں ہو سکتا. وہ ساری حلتیں اور حرمتیں اور اس کے سارے احکام وہی رہیں گے جو اصل ولدیت کے اعتبار سے ہیں، وراثت کے اعتبار سے بھی اور رشتہ داری اور نسب کے اعتبار سے بھی. واللہ اعلم.